جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم بی ایس اردو کے نصاب میں شامل جدید جوان مرگ شاعر شکیب جلالی کے تعارف کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شکیب جلالی وہ باکمال اور منفرد شخصیت کا مالک ایک شاعر ہے جسے ہم بجا طور پر جدید شاعری کا روح رواں اگر کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ شکیب نے ہی جدیدیت کے اصلی اور حقیقی مفہوم سے اردو شاعری کو متعارف کرایا۔ علی گڑھ کے قصبہ جلالی میں 1 اکتوبر 1934 میں سید صغیر حسین رضوی کے گھر پیدا ہونے والا شکیب جلالی، جن کا اصل نام سید حسین رضوی تھا اور شکیب جلالی ان کا تخلص تھا، سلطان میاں کے نام سے بھی مشہور تھے۔ دادا ان کے فوجی تھے اور والد بھی انڈین پولیس میں تھانے دار تھے۔ والد سلسلہ ملازمت میں جلالی کے قصبے بریلی اور بدایوں میں رہے۔ بدایوں میں پیری مریدی، چلہ کشی وغیرہ کا رواج عام تھا، چنانچہ شکیب کے والد بھی اسی رنگ میں رنگے گئے اور لوگ انہیں ایک پہنچا ہوا بزرگ اور پاگل دیوانہ سمجھنے لگے۔ چند غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے، ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئے اور اسی ذہنی عارضے کے باعث بریلی میں ریلوے اسٹیشن پر سامنے سے آتی ریل کے سامنے اپنی بیوی کو دھکا دے کر انہوں نے مار ڈالا۔ بیوی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، یعنی کہ شکیب جلالی کی والدہ۔ شکیب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے والد کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا اور شکیب کی اس افسوسناک واقعے کے وقت عمر صرف 9 برس کی تھی۔ جب ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے تو تقسیم برصغیر کی بات چلی۔ 1950 میں میٹرک کے امتحان کے بعد شکیب جلالی جو تھے وہ پاکستان آ گئے۔ اس وقت شکیب تقریباً 16 برس کے تھے۔ ان کے کندھوں پر، بلکہ ناتواں کندھوں پر، ایک پاگل والد کا بوجھ تھا اور 4 بہنوں کا بوجھ بھی تھا۔ 1952 میں انہوں نے ادیب فاضل کا امتحان دیا، لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا اور اسی دوران وہ چھوٹی موٹی ملازمتیں بھی کرتے رہے۔ والد کی خراب ذہنی حالت کے باعث ساری ذمہ داریاں ان کے ناتواں کندھوں پر تھیں اور 1956 میں انہوں نے اپنی خالہ زاد سے شادی کر لی۔ پہلی ملازمت انہوں نے جس محکمے میں کی وہ محکمہ پاکستان سے ہجرت کرنے والے ہندوؤں اور سکھوں کی چھوڑی ہوئی املاک کی نیلامی کرتا تھا۔ اس محکمے میں وہ ایک کلرک تھے۔ پھر راولپنڈی کے راجہ بازار میں وہ کوآپریٹیو بینک میں ملازم ہو گئے اور ادھر سے انہیں ماجد الباقری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے ماجد الباقری کے ساتھ 1952 میں ماہنامہ گونج جو ہے وہ جاری کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی ملازمت چھوٹ گئی اور وہ رسالہ بھی بند ہو گیا۔ پھر وہ لاہور میں جاوید پبلیکیشنز میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کرنے لگے اور جس میں ان کا بہنوئی اقبال بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسی دور میں انہوں نے 2 رسالے اور، جن کا نام شاہکار تھا اور وحدت تھا، وہ جاری کیے اور وہ ان کے مدیر رہے۔ 1958 تک وہ اسی ادارے سے وابستہ رہے۔ ایک اخبار روزنامہ کے اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی رہے اور اپنے بہنوئی سے اختلاف کے باعث انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور بہنوئی سے علیحدگی کے بعد جرنل پوسٹ آفس میں کلرک ہو گئے۔ روزنامہ مشرق میں بھی کام کرتے رہے اور محکمہ تعلقات عامہ حکومت پاکستان میں بھی وہ ملازمت کرتے رہے۔ TDA یعنی کہ تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ تعلقات عامہ اور اطلاعات سے بھی وابستہ رہے۔ 1962 میں بکھر چلے گئے جہاں ان کی ذہنی حالت بھی بگڑ گئی۔ اگرچہ گھریلو زندگی خوشگوار تھی، مالی اور اقتصادی حالت بھی خاصی بہتر تھی، مگر والدہ کی دردناک موت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ والد کی ذہنی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی اور تقسیم برصغیر کے بعد ان کی بے روزگاری، تنہائی، عزیز و اقارب کی جدائی، مفلسی اور بیکاری نے ان کی ذہنی حالت کو متاثر کیا تھا۔ مذہبی تو وہ شروع سے تھے، حساس بھی تھے، غیور بھی تھے اور انا پسند بھی تھے، صاف دل اور جذباتی تھے، بزدل تو ہرگز نہ تھے، مگر اس خراب ذہنی حالت کے باعث یہ جدید اردو شاعر ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہے
اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اور آخری دن دوستوں کو خطوط لکھتے ہیں اور ایک تحریر بھی لکھی کہ میں گھریلو مشکلات کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں، اور بالکل اسی انداز میں خود کو ٹرین کے سامنے دھکا دے دیا جس طرح برسوں پہلے ان کے پاگل والد نے ان کی والدہ کو ٹرین کے سامنے گرا دیا تھا۔ شاید انہوں نے شعر میں اپنے ہی تذکرہ کیا ہے، اور ایک شعر میں انہوں نے لکھا ہے کہ آ کر گرا تھا ایک پرندہ لہو میں تر، تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر۔ بعض ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ شکیب نے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے دراصل اپنے اندر کے باپ کو گاڑی کے آگے ڈال دیا تھا۔ شکیب نے ایک کتاب، شاعری کی کتاب روشنی کے نام سے لکھی تھی، جو کہ 1972 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کلیات شکیب جلالی 2004 میں شائع ہوا تھا، اور شکیب نے شاید اپنے تعارف کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا تھا کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ شکریہ۔